السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم لوگ معرفت اللہ کے سلسلے میں بات کر رہے تھے پچھلی کلاس میں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ہی رب ہے تو وہی عبادت کے لائق ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا۔ اور عبادت کی چند قسمیں ہم نے پڑھی تھی، جس میں جو بیسک چیز ہے وہ ہے ایمان، اسلام اور احسان، اور اس کے بعد کچھ دوسرے اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل مانا تھا، اور ایک ایک کر کے انہی کی دلیل جو ہے وہ ذکر کی جا رہی تھی۔ اب ہم اسے آگے خشیت تک کی دلیل ہم نے پڑھ لی تھی، اب ہم اس کے بعد جو ہے انابت اور دوسری چیزوں کی دلیل پڑھنے جا رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر صاحب کتاب کہتے ہیں وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ تو یہاں پر انابت، میں نے انابت کے بارے میں بتایا تھا کہ تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کو انابت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آنا۔ تو انابت کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی فرما برداری اختیار کر لو یا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انابت کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انابت بھی عبادت میں شامل ہے، اور وہ بھی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتے ہیں صاحب کتاب وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَفِي الْحَدِيثِ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ تو استعانت کا معنی میں نے بتایا تھا کہ مدد مانگنا، ٹھیک ہے، نارملی مدد مانگنا۔ تو اس کے سلسلے میں قرآن کی آیت بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ تو استعانت کی دلیل، پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے جس کو ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جس کے الفاظ ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے ہیں۔ تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے اعانت جائز نہیں۔ اور حدیث میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِذَا اسْتَعَنْتَ، جب تم مدد طلب کرو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے ہی مدد طلب کرو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ کے لیے استعانہ جائز نہیں ہے۔ آگے دلیل الاستعاذة قوله تعالی قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ استعاذہ مطلب پناہ مانگنا۔ تو استعاذہ بھی صرف اللہ رب العالمین سے ہی کرنا ہے، ہمیں غیر اللہ سے ہم پناہ نہیں مانگ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہاں پہ فرما رہا ہے، یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رب فلق، ٹھیک، فلق یہ خلق کے معنی میں ہی ہے، پیدا کرنا، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنے آپ سے ہی پناہ مانگنے کی بات کہی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے رب سے یعنی خود سے ہی پناہ مانگنے کی بات کی ہے۔ تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے پتہ چلتا ہے کہ استعاذہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ وَدَلِيلُ الْإِسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ۔ تو یہاں پر استغاثہ یہ اسپیشل حالات ہے، مصیبت میں مدد مانگنا، ٹھیک ہے۔ استعانہ کے بارے میں نے بتایا تھا، عام حالات میں مدد مانگنے کو استعانہ کہتے ہیں، اور استغاثہ مطلب مصیبت میں انسان پریشانی میں مبتلا ہے اور اس وقت وہ پکار رہا ہے تو اسے استغاثہ کہتے ہیں۔ تو استغاثہ بھی صرف
اللہ رب العالمین کی ذات سے ہی کرنا جائز ہے۔ یہ عبادت کی ایک قسم ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مصیبت میں مدد مانگتے ہو، فاستجاب لکم، تو وہ تمہارا جواب دیتا ہے یا تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ دیکھیے استجابہ کے معنی جواب دینا، پکار کو سننا، دعا کو قبول کرنا، یہ سارے معنی استجابہ کے آتے ہیں۔ یہاں پر پکار کو سننا زیادہ سوٹیبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی تستغیثون کی بات کی گئی ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے ہی استغاثہ کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد عبادت میں ذبح اور نذر بھی شامل تھا، تو ذبح اور نذر بھی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنا ہے اور غیر اللہ کے لیے یہ سب کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کی بھی ذبح سے کی بھی کتاب اور سنت دونوں میں دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ ومن السنتی لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا قول ہے قل، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہاں نسک جو ہے اس کو قربانی کے ہی معنی میں لیا جاتا ہے۔ تو اس حیث سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعن اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر، من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ تو جو شخص غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہاں پر سمجھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے کہ ایسا کام کرو گے تو تم پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو یہ بھی اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ لاسٹ میں جو ہے یہاں پر عبادت کی جو قسمیں مینشن کی گئی تھی، اس میں جو لاسٹ قسم تھی وہ نذر تھی۔ تو نذر جو ہے وہ شریعت میں اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ مشروع ہے، وہ کر سکتے ہیں، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ کام بھی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نذر کی مثال کی دلیل ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ لوگ نذر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ وہ لوگ نذر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یوفون بالنذر کی بات کی گئی ہے، نذر پوری کرنا۔ تو نذر سے بھی مراد وہ نذر ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے مانی گئی ہو، بس اسی کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر غیر اللہ کے لیے کوئی نذر مانی جائے تو اس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ذکر کی گئیں یہ سب عبادت کی قسم ہیں اور یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنا جائز ہے، غیر اللہ کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ اللہ کی معرفت والا جو ہمارا اصول تھا وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب آگے جو ہے نیکسٹ پیج پر ہمارا نیا اصول سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے الاصول الثانی، الاصول الثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا اصول، اور دوسرا اصول کیا تھا؟ اپنے دین کی معرفت حاصل کرنا۔ تو یہاں پر لکھا ہے معرفت دین الاسلام بالادلہ، اصول ثانی ہے دلیلوں کے ذریعے دین اسلام کی معرفت یعنی کہ جانکاری حاصل کرنا۔ تو اب یہاں پر دین اسلام کیا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو رہی ہے۔ وَهُوَ الاستسلام باللہ بالتوحید والانقیاد لہ بالطاعۃ والبراءۃ من الشرک واہلہ۔ جہاں تک استسلام یہاں پر ورڈ یوز ہوا ہے اس کے کچھ کئی معنی ہوتے ہیں، اس میں سے ایک معنی ہے فرما برداری اختیار کرنا، جھک جانا، ہتھیار ڈال دینا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی انقیاد ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سر تسلیم، خم کرنا، فرما برداری اختیار کرنا، ٹھیک ہے، تابع ہو جانا۔ تو دونوں ایک دوسرے سے قریب معنی ہیں۔ تو ہم استسلام کا معنی یہاں پر فرما برداری کا کریں گے اور انقیاد کا معنی ہم سر تسلیم، خم کرنا یہ کریں گے، تاکہ تھوڑا سا یہاں پر الگ الگ ترجمے میں ورڈز الگ الگ ہو ورنہ سیم ہو جائے گا۔ تو اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ ہوا الاستسلام باللہ بالتوحید، وہ
توحید کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنا ہے۔ توحید کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنا، والانقیاد لہ بالطاعت، اور طاعت کے ذریعے اس کے لیے سر تسلیم خم کر دینا ہے، والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور شرک اور اہل شرک سے براءت یعنی بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ تو استسلام، یہ اسلام، دین اسلام، توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنا، طاعت کے ذریعے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اور شرک اور اہل شرک سے براءت کا اظہار کرنا، یہ اسلام ہے۔ یعنی توحید کو فالو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرنے ہیں، اور شرک سے اور شرک کرنے والے لوگوں سے دور رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں دین اسلام کے بارے میں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے وَهُوَ ثَلَاثُ مراتب، دین اسلام کے 3 مراتب ہیں، 3 سٹیج ہیں، 3 لیول ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں ہم۔ الاسلام والایمان والاحسان، پہلا اسلام، دوسرا ایمان، اور تیسرا احسان۔ تو اب جو ہے تھوڑی سی وضاحت اسلام کے بارے میں آئے گی، اس میں سے کچھ جو ہے وہ ایمان کے بارے میں ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے آگے احسان کے بارے میں بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس ایمان کو، اسلام سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ، یہ جو 3 مرتبے یہاں لکھے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، ان کے کچھ ارکان ہیں، ان میں سے ہر ایک کے کچھ ارکان ہیں۔ اسلام کے کچھ ارکان ہوں گے، ایمان کے کچھ ارکان ہوں گے، اور ایسے ہی احسان کے بھی کچھ ارکان ہوں گے۔ تو ہم سب سے پہلے اسلام سے شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ تو یہاں پہ لکھا ہے فَأَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةٌ، اسلام کے ٹوٹل 5 ارکان ہیں، 5 رکن ہیں۔ تو وہ 5 رکن کیا کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام۔ تو یہاں پر جو ہے اسلام کا پہلا رکن ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ پہلا رکن ہے، یعنی کہ شہادت، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو سب سے پہلے اسلام قبول کرتا ہے، اس سے کلمہ شہادت پڑھوا کر اس کو جو ہے اسلام میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو شہادت سب سے بیسک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو شہادت، اللہ، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس بات کی شہادت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی جب ہم گواہی دیتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کی گواہی نہیں دی، تو مطلب آپ کا اسلام جو ہے، آپ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے، باقی چیز تو بات کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ رکن ہے اقام الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرنا۔ تھرڈ رکن ہے ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ چوتھا رکن ہے صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور 5واں رکن ہے بیت اللہ کا حج کرنا، ٹھیک ہے۔ تو شہادت، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم اور حج، یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے ان 5 ارکانوں کو اسلام میں شامل کیا ہے، اس کی ایک ایک کر کے جو ہے دلیل آئے گی، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کی وضاحت آئے گی۔ ہر دلیل کی اور ہر رکن کی کچھ نہ کچھ ایکسپلینیشن آگے ہوگی، جو ہم دھیرے دھیرے جس کو ہم پڑھیں گے۔ تو ابھی اس نئے ٹاپک کو ہم اگلے کلاس میں شروع کریں گے، تاکہ جو ہے کسی طرح کا پھر خلل نہ ہو اس ہماری ترتیب میں۔ تو آج کی کلاس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ جو ہے اس کے آگے اگلی کلاس میں ہوگا۔